السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عذاب ناول کی 14 ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب مولوی صاحب؟ کیا میں اللہ سے محبت نہیں کرتا؟ اس نے بہت حیرت سے خالی آنکھوں سے مولوی صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ کیسے نہیں کرتا اللہ سے محبت؟ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس کے بندوں سے حسن و سلوک سے پیش آتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں کرتا، کسی کی دل آزادی نہیں کرتا، پھر وہ کیسے اللہ سے محبت نہیں کرتا؟ اس نے مولوی صاحب کو دیکھتی ہوئی اپنے دل میں کہا، یہ سوال تم اپنے آپ سے کرو وجدان، کیا تم اللہ سے اتنی محبت کرتے ہو جتنی اس لڑکی سے؟ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے ڈائریکٹ اس لڑکی کا حوالہ دے کر پوچھا تھا۔ وہ ہمیشہ رقیب چھپے الفاظ میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تھے، مگر آج مولوی صاحب نے کوئی لحاظ نہیں رکھا، اس سے منہ پہ پوچھا تھا۔ مولوی صاحب اس بات پہ اس نے ایک بار پھر ان کو دیکھا۔ اس کو سمجھ نہیں آیا مولوی صاحب اس کو کیا کہہ رہے ہیں، اس کو کیوں کہہ رہے ہیں۔ اس کو پتا تھا مولوی صاحب اس کو جانتے ہیں، ان کو پتا ہے وہ 5 وقت کا نمازی ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، پھر وہ کیوں اس سے ایسے پوچھ رہے ہیں؟ وجدان، پوچھ رہا ہوں میں کچھ۔ مولوی صاحب نے اس کی خالی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی۔ مولوی صاحب، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ پتر، میں یہ پوچھ رہا ہوں، جتنی محبت تم اس سے کرتے ہو، کیا اللہ سے بھی اتنی ہی کرتے ہو؟ کیا اللہ کی محبت بھی تمہیں ایسی شدت سے کرتے ہو؟ کیا کبھی تم اللہ کی محبت میں ایسے روئے ہو؟ کیا کبھی اللہ کی محبت میں تم جوگی بن کر مسجد میں بیٹھے ہو؟ کیا کبھی اللہ کی محبت میں تم نے اللہ ہی کو مانگا؟ کیا اللہ کی محبت میں تم رات رات بھر جاگے ہو؟ مولوی صاحب اس سے پوچھتے گئے اور وہ ان کو بغیر پر چپکائے دیکھتا رہا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی۔ اس کو کبھی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں یاد آیا جب وہ اللہ کی محبت میں رویا ہو، جب وہ اللہ کی محبت میں رات رات بھر جاگا ہو، جب اس نے اللہ کی خوشی کے لیے اپنی نیند قربان کی ہو، ان کی حمد و ثنا کی ہو، اس نے اللہ سے اللہ ہی کو مانگا ہو۔ اس کے دل میں ندامت آنے لگی، آنکھوں میں نمی آئی، ہونٹوں پہ ایک مکمل خاموشی چھا گئی۔ اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس کے پاس مولوی صاحب کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کیا کہتا ان کو کہ وہ تو ایک لڑکی کی محبت میں جوگی بنا پھرتا ہے، وہ تو اللہ سے ایک لڑکی کو مانگتا ہے۔ اس نے تو کبھی نہیں کہا کہ اللہ مجھے اپنی محبت دے دے، اللہ مجھے تو ہی چاہیے، مجھے تیرے سوا اور کوئی نہیں چاہیے۔ خاموش کیوں ہو گئے بچی؟ کوئی جواب نہیں ہے تمہارے پاس؟ مولوی صاحب نے اس کا جھکا سر، کانپتے ہونٹ دیکھ لیے تھے۔ ان کو اپنا جواب مل گیا تھا۔ بچی، جب تم محبوب سے زیادہ کسی کو چاہو گے نا تو اس سے کس منہ سے کچھ مانگو گے؟ مولوی صاحب نے اس کے دل پہ دوسرا وار کیا، اس کو بہت غور سے دیکھا، جو اب بھی نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ بچی، تم مجھے بتاؤ کہ اگر کسی سے کچھ چاہیے تمہیں پتا ہو کہ اس کے سوا تمہیں وہ چیز نہیں دے سکتا، اور تم اس سے محبت ہی نہ کرو، تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں وہ چیز دے گا؟ بچی، وہ تو رب کائنات ہے، پوری کائنات کا رب، جس نے یہ پوری دنیا بنائی ہے، جس نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا، جس کی ایک ایک سانس کا ہم شکر نہیں ادا کر سکتے، وہ ہم سے بدلے میں کیا مانگتا ہے؟ فقط محبت۔ اور ہم کیا کرتے ہیں بچی؟ اس کی محبت اس کی مخلوق کے ایک بندے کو وقف کر دیتے ہیں اور پھر اس سے محبت مانگتے ہیں۔ بچی، ایک بات یاد رکھو، اللہ رب العزت اپنی محبت میں شراکت کبھی بھی برداشت نہیں کرتا۔ وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک شخص کی خاطر اس کی ساری محبتوں کو بھول جاتے ہیں، اور پھر اسی کی حد تو دیکھو، ہم اس سے اس کی جگہ کسی اور کو مانگتے ہیں۔ تو کیا کوئی محبوب برداشت کر سکتا ہے اس کا محبوب اس سے کسی اور کو مانگے؟ تمہیں کیا لگتا ہے بچی، پھر وہ تمہیں سکون دے گا؟ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا، اللہ رب العالمین سے اسی کو مانگو، اسی کے ہو جاؤ۔ یہ دنیا کی محبت فانی ہے وجدان۔ کیا تمہیں اس دنیا کی محبت نے ایک دن بھی سکون دیا؟ کیا تمہیں اس محبت کے بعد ایک رات بھی سکون کی نیند سوئے ہو؟ کیا اس محبت کے بعد کبھی تم دل سے مسکرائے ہو؟ اس محبت میں تم دیوانے بن گئے ہو، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی؟ کیا اس محبت نے ایک لمحے کے لیے تمہیں سکون بخشا ہے وجدان؟ یہی محبت تم اللہ رب العزت سے کرتے، اس کی محبت میں دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے، اس کی محبت میں مسجد کی پلر کے ساتھ ٹیک لگا کر آنسو بہاتے، اس کی محبت میں دیوانے ہو جاتے، اس کے محبوب کے نام پہ خود کو قربان کر دیتے، تو کیا تم اسی حالت میں ہوتے جس حالات میں تم ابھی میرے سامنے بیٹھے ہو؟ وجدان، مجھے تمہیں دیکھ کر نا بہت دکھ ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ تم نے فقط ایک لڑکی کے لیے اپنا یہ حال بنا لی ہے۔ تمہیں اتنی شدید محبت اس ذات سے کرو، وہ تمہیں نور ہی نور کر دے۔ جتنی صادق دل سے محبت تم ایک لڑکی سے کرتے ہو، اس سے زیادہ اللہ سے کرو، اس کو مانگو بچی، وہ تمہیں مانگنے پر اپنا آپ دے گا۔
خود کو تمہارے حوالے کر دے گا، تم کبھی اس طرح چل کے نہیں آؤ گے جس طرح تم آج آئے ہو۔ مولوی صاحب نے دکھ سے کاپ بھری اور اس کو دیکھنے لگے جو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سر کو جھکائے ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ جی اس سے محبت اپنے محبوب سے کسی نے نہیں کی، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ انہوں نے عثمان کی طرح اپنی انگلی کرتے ہوئے کہا، وہ بھی محبت کرتا ہے، اپنے محمد سے محبت کرتا ہے، اپنے احمد سے محبت کرتا ہے۔ چلو وجی میں تمہیں بتاتا ہوں خدا پاک اپنے محبوب سے کس نوعیت کی محبت کرتا ہے۔ یہ تو تم نے سنا ہی ہوگا نا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی محبت میں زمین و آسمان بے یہ جہاں بنایا، یہ دنیا بنائی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں اس نے اپنے محبوب سے اور کس انداز میں محبت کی۔ اس نے اپنے محبوب کا نام محمد رکھا، احمد رکھا۔ اب میری بات غور سے سنو۔ ان کو کچھ وقت پہلے کا غصہ نرمی میں بدلا، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ اسے رب العزت کی محبت، محبوب سے محبت کا انداز بتانے لگے۔ اب تو محمد کا میم ہٹاؤ تو پیچھے کیا بچا؟ حمد، یہی بات ہے نا؟ انہوں نے اس کو دیکھتی ہوئے کہا جو مکمل دھیان سے ان کو سن رہا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دوسرا نام دیا، احمد۔ اب احمد کا الف ہٹاؤ تو کیا بنا؟ حمد۔ اب مجھے بتاؤ قرآن پاک کہاں سے شروع ہوا؟ قرآن پاک کی پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو کائنات کا رب ہے۔ اب تم اس میں سے پہلا لفظ لو الحمدللہ، جس کا مطلب ہے تمام تعریفیں۔ اب تم اس سے الف ہٹا دو، الف لام ہٹا دو، پیچھے کیا بچا؟ مولوی صاحب حمد۔ اس نے پرجوش ہوتے گا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم سمجھ گئے؟ اب دیکھو بچی، اس رب کے محبوب کی شان تو دیکھو۔ اس رب العالمین نے قرآن مجید کی شروعات ہی اپنے محبوب کے نام سے کی، اور کیا کہا؟ تعریف۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ میری محبوب میں دنیا تمہیں اسی عزت دوں گا، ایسی عزت دوں گا جو کیسی عاشق نے اپنے محبوب کا نہ دی ہو۔ میں تمہیں اس دنیا میں وہ مقام دوں گا جو کسی اور کا نہ ہو۔ اس کملی والی کی شان تو دیکھو، اللہ نے خود اس کی تعریف سے شروعات کی اور پورے جہان سے اس کی تعریف کروائی۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور پھر بولنے لگے، محبت تو اللہ نے کی ہے وجی، اس رب نے کی ہے اپنے محبوب سے، بدلے میں اس محبوب نے اس سے رب و کائنات پر اپنا آپ لوٹا دیا، اپنا پورا خاندان اس کے نام پہ قربان کر دیا۔ وجی پہلے اس کے تو ہو جاؤ جو محبتوں کا حقدار ہے، پہلے اس سے تو محبت کرو جس کو ہماری محبت کے سوا ہم سے کچھ نہیں چاہیے۔ تم اس سے محبت کرتے بھی نہیں ہو اور اس سے مانگتے بھی ہو۔ اللہ کی محبت سے زیادہ کسی کی محبت نہیں ہے۔ دنیا کی محبت ہمیں ذلیل کر دیتی ہے، اس قدر ذلیل کر دیتی ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں ہم اسی کے ہاتھوں رسوا ہو جاتے ہیں۔ یہی محبت تمہیں اللہ سے کر کے دیکھو، وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ تمہیں کبھی ذلیل نہیں کرے گا، نہ دنیا کے ہاتھوں ہونے دے گا، وہ چلتا پھرتا نور بنا دے گا۔ اللہ سے اللہ کو مانگو، اس کی محبت مانگو، اس کی محبوب کی محبت مانگو، اس کی اولاد کی محبت مانگو۔ تم کیا مانگتے ہو؟ ایک عورت محبوب کی حضور کھڑے ہو کر تم ایک عورت مانگتے ہو بچی، اس کے لیے مسجد تم گلی کی دیوار پکڑ کے آتے ہو، اس سے وہ محبت مانگتے ہو جس نے تمہیں صدیوں کا پر ارانہ کر دی ہے، تمہیں تمہاری جوانی میں ضعیف بنا دیا ہے۔ مولوی صاحب کا وہ نرم لہجہ ایک بار پھر سخت، ان کے چہرے کی وہ مسکراہٹ جو خدا اور اس کے محبوب کی محبت پہ آئی تھی، اس کی محبت پر پھر غائب ہو گئی۔ وہ دل میں ڈر، ندامت، خوف لیے ان کو سنتا رہا۔ فاطمہ، وجدان کو کیا ہوا ہے؟ اماں کچھ نہیں بتایا اس نے مجھے۔ انہوں نے دسترخوان پہ بیٹھی ہوئی بیٹی سے پوچھا جو کچن میں کھڑے ناشتہ بنا رہی تھی۔ اماں آپ ایک بار کیوں نہیں چلی جاتی زرمینہ کے گھر؟ فاطمہ نے انڈا فرائی پین میں ڈالتے ہوئے کہا، اب ہم کیسے جائیں گے ان کے گھر؟ انہوں نے اسی دن ہمیں کہہ دیا تھا کہ ہم اپنے خاندان سے پیر رشتہ نہیں کرتے۔ انہوں نے تسبیح کا دانہ پھیرتے ہوئے کہا، اماں آپ ایک بار تو کوئی ہاں نہیں کرتا نا، آپ پھر جائیں ان کے گھر۔ فاطمہ، وجی کی یہ حالت تم سے اگر نہیں دیکھی جاتی تو پھر میں بھی ایک ماں ہوں۔ میرا گلاب کی طرح کھلتا بچہ بالکل مرجھا گیا، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنے کو میں ترس گئی ہوں۔ تمہیں نہیں پتا اس کو دیکھ کے میرے دل خون کیا سور ہوتا ہے، مجھے اندر سے خون کی بو آتی ہے، مگر میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ میرے ہاتھ میں اگر ہوتا نا تو میں اس لڑکی کو آج ہاتھ سے پکڑ کر لے آتی، اپنے بیٹے کے ہاتھ میں اس کو دیتی، یہ لو وجی اپنی زرمینہ لو، وہ زرمینہ جو تمہاری خوشی ہے، تمہاری مسکراہٹ ہے، مگر میرے بس میں نہیں ہے کچھ۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اماں آپ میرے کہنے پر ایک بار پھر چلی جائیں۔ اب وہ کچن سے نکل کر ماں کے پاس آئی تھی، ان کے پاس بیٹھی۔ فاطمہ، ہم پہلے بھی تمہارے اور وجی کی خاطر گئے تھے، وہ لڑکی بہت پیاری ہے، اتنی پیاری کہ مجھے تم بیٹیوں سے زیادہ محبت ہوئی اس سے۔ اگر کچھ چیزیں قدرت کی طرف سے ممکن نہیں ہوتی، اگر وہ
ہمیں سید ہونے کے ناطے اپنی بیٹی دے بھی دیں۔ جتنی عزت وہ میری کر رہے تھے نا، میں ان کے سامنے اپنی بیٹی کی خوشیوں کی بھیک مانگوں، ان کے سامنے اپنی جھولی پھیلا دوں۔ وہ کبھی انکار نہ کریں، میری جھولی کبھی خالی پیچھے نہ ہونے دیں۔ وہ اس وقت اپنی لغت جگر ہمیں دے دیں، لیکن ہم ان کو یہ پتہ چل گیا کہ ہم اہل تشیع ہیں تو پھر کیا ہوا؟ جو چیز ممکن ہی نہیں، جو چیز قدرت کی طرف سے ممکن نہیں، اس میں میں اور تم کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے ایک سر داغ بھری اور بیٹی کو دیکھنے لگے، جو نظریں چکائے ایک گہری سوچ میں گم تھی۔ السلام علیکم بھائی، میں فضا بات کر رہی ہوں۔ اس نے اتنے دنوں کے انتظار کے بعد شعیب کو کال ملائی۔ جی وعلیکم السلام۔ اس کو پتہ تھا فضا کون ہے؟ وہ جانتا تھا اس کو، وہ زرمینہ کی ویس سائلی تھی جس کی وہ بات کرتی تھی۔ بھائی میں نے زرمینہ کا پوچھنا تھا، وہ اتنے دنوں سے یونیورسٹی نہیں آئی، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے یونیورسٹی کے گارڈن میں کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ آپ دعا کیجیے گا اس کے لیے، اس کی ٹیسٹ رپورٹ صحیح آ جائے۔ اس نے اپنے آنسو کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ٹیسٹ رپورٹ؟ کیا ہوا ہے اس کو؟ وہ جانتی تھی یقیناً کوئی بڑی وجہ ہے، تبھی وہ یوں نہیں آ رہی، ورنہ ایسا کب ہوتا وہ نہ آئے۔ وہ تو اتنا بیمار بھی ہوتی، پھر بھی وہ وجدان کو دیکھنے کے لیے ضرور آتی تھی۔ فی الحال کچھ نہیں پتا کیا ہوا ہے اس کو، ابھی رپورٹس آئیں گی تو ہمیں پتہ چلے گا۔ زری کدھر ہے؟ کون سے ہسپتال میں ہے؟ منسیرا میں ہے آپ لوگ؟ اس نے جلدی سوالوں پہ سوال کرنے شروع کیے۔ نہیں، ہم منسیرا میں نہیں، ہم ایپٹا پارک کمپلیکس میں ہے بھائی، میں وہاں آ جاؤں گی اس کو دیکھنے، اس نے بھاری ہوتی آواز میں کہا۔ آپ ابھی نہ آئیں، ہو سکتا ہے ہم آج کل میں پنڈی کے لیے نکل جائیں۔ کیا پنڈی؟ اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور سکیاں لینے لگی۔ جی اگر اس کی رپورٹ صحیح نہ آئے تو پنڈی یا پشاور جانا پڑے گا۔ بھائی آپ میری اس سے بات کروا دیں پلیز، اس نے منت کرنے والے انداز میں کہا۔ آج 5 دن ہو گئے ہیں وہ ہوش میں نہیں آئی۔ اس نے آنکھیں کونوں کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ کیا 5 دن؟ اس کو لگا جیسے ابھی وہ زمین پر گر جائے گی۔ 5 دن سے وہ ہوش میں نہیں آئی تو کسی کو نہیں پتا کس کو کیا ہوا ہے؟ اس نے روتے ہوئے غصے والے انداز میں کہا۔ جی ڈاکٹر کہتے ہیں وہ کومے میں ہے فی الحال۔ اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا، نظریں زمین پر کی اور اپنے آنسو کو ضبط کرتے ہوئے بولا۔ جی کوما؟ ایسے کیسے کوما؟ بیٹھے بیٹھائے کوئی کومے میں جا سکتا ہے بھلا؟ وہ بھول گئی تھی کہ وہ زرمینہ سے نہیں، اس کے بھائی سے بات کر رہی تھی۔ وہ روحانی میں سوال پہ سوال کیے جا رہی تھی اور نہ مانگوں سے جواب دیتا جا رہا تھا۔ آپ دعا کیجیے گا۔ آپ کتنے سارے سوالوں پر وہ بس اتنے ہی بول پایا تھا اور پھر چپ ہو گیا۔ میں دعا کروں گی بہت۔ اس نے اب کی بار باقاعدہ اونچا رونا شروع کر دیا۔ وہ جو سکیاں لے رہی تھی اب یونیورسٹی میں ہی کھڑے رو رہی تھی، دوسری طرف سے کال بند ہوئی جیسے دوسری طرف کوئی خود بھی رو رہا ہو۔ وہ کسی دوسرے کا رونا برداشت نہیں کر سکتا ہو۔ امی اگر وجدان اس لڑکی سے اتنی محبت کرتا ہے تو چھوڑ دیں پھر یہ سب، فاطمہ نے سوچنے والے انداز میں ماں کو کہا جو خود بھی بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ کیا چھوڑ دوں میں آپ وہ حال کے دروازے میں کھڑا تھا جب بہن نے اس کی طرف مڑ کے دیکھا۔ وجدان اس کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ باہر کھڑا ہوگا اور اس کی بات سن لے گا۔ آپ بھی بتائیے نا میں کیا چھوڑ دوں؟ اس نے وہیں پر کھڑے ایک بار پھر کہا۔ وجدان تم وہ سب چھوڑ دو جس کی وجہ سے لوگ تمہیں ایک الگ ہی نام دیتے ہیں، جو تم نہیں ہو وہ تمہیں وہ کہتے ہیں۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے میں اہل بیت سے محبت کرنا چھوڑ دوں؟ نہیں وجی میں یہ نہیں کہہ رہی۔ وہ اپنی بات پہ شرمندہ نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ نہیں آپ بھی یہ ممکن نہیں ہے، دنیا مجھے کچھ بھی کہے کچھ بھی سمجھے، میں اہل بات کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کی محبت میری رگوں میں ہے، میرے خون میں ہے، میرے جسم کے ایک ریشے میں۔ مجھے اس دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے غرور ہے میرے پیر مولا علی اکرم وجی الاکرام ہے، فخریہ میں فقیر حسین ہوں۔ اور آپ کہتی ہیں میں چھوڑ دوں ان کا در؟ وہ بہن کے پاس آیا، وہیں بیٹھا جہاں اس کی ماں اور بہن پہلے سے بیٹھے تھے۔ وجی میں وہ نہیں کہہ رہی تھی کہ تم اہل بیت کو چھوڑ دو، میں یہ کہہ رہی تھی تم وہ چیزیں کرنا چھوڑ دو جس سے لوگ تمہیں شیعہ سمجھتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں۔ فاطمہ نے اس کی طرف دیکھتی ہوئی کہا جو اسے حیرت سے دیکھا۔ اس چیز کو چھوڑ دوں میں؟ علی کا نام لینا چھوڑ دوں؟ محرم کے مہینے میں غم کرنا چھوڑ دوں؟ حسین کے دکھ پر دکھی ہونا چھوڑ دوں؟ اہل بیت کیے جانے والے مظالم کا تذکرہ کرنا چھوڑ دوں؟ مولا علی کی شہادت پر ابن مجال کو لعنت بھیجنا چھوڑ دوں؟ یزید اور اس کے ساتھیوں کو لعنتی کہنا چھوڑ دوں؟ حسین کی مجلس میں بیٹھنا چھوڑ دوں؟ فاطمہ بنت محبت سے محبت چھوڑ دوں؟ اور میں آخر کیا کیا چھوڑوں؟ آپ ہی میں ان میں سے کون سی چیزیں چھوڑوں کہ لوگ مجھے شیعہ نہ کہے، لوگ میری وجہ سے آپ کو اہل تشیع نہ کہے اور وہ مجھے مل جائے؟ ابھی اگر وہ مجھے اہل بیت کو چھوڑنے پہ ملتی ہے نا تو خدا کی قسم یہ تو میری ایک محبت ہے، اہل بیت کے نام پہ میری ایسی 1000 محبتیں قربان۔ وہ آج ایک لڑکی کی محبت میں نہیں بول رہا تھا، وہ اہل بیت کی محبت میں بول رہا تھا۔ فاطمہ نے اس کو بہت غور سے دیکھا تھا۔
جب بھی وہ زرمینہ کا نام لیتا تھا ہمیشہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، دل میں ایک الجھن ہوتی تھی، اور جب وہ اہل بیت کی محبت میں بولتا اس کی آنکھوں میں چمک ہوتی تھی، چہرے پہ نور ہوتا تھا اور دل میں سکون ہوتا تھا۔ اب بھی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس کو شیعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں سنیوں کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرے، ان سے محبت کا اظہار کرے؟ اگر میں ایک سید اور ایک سنی ہوں کہ اہل بیت سے محبت کرتا ہوں تو مجھے شیعہ کہا جاتا ہے، میرا مسلک اہل تشیع ہو جاتا ہے۔ آپ ہی یہی چیز تو میرے دل کو لگتی ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت نہیں کر سکتے۔ آپ ہی میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح لوگوں کو صرف ایک بات کہتا ہوں، اگر ہم اہل بیت کی محبت راضیت ہے تو مجھ میں بڑا کوئی رافضی نہیں، یعنی شیعہ، جو انہوں نے کہا کہ میں وہی کہتا ہوں۔ اگر اہل بیت کی محبت سے میں شیعہ ہو جاتا ہوں تو اللہ رب العزت کی قسم مجھ سے بڑا کوئی شیعہ نہیں۔ تو جب بھی اہل بیت کی محبت پہ بولتا وہ نہیں دیکھتا تھا سامنے کون بیٹھا ہے، وہ محبت سے عقیدت سے بولتا چلا جاتا۔ اب بھی اہل بیت سے محبت کرنا عقیدہ اہل سنت ہے، وہ شخص اہل سنت نہیں جس کا دل محبت محدت اہل بیت سے خالی ہے، اس کے اندر خارجات نے ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ اہل سنت کی شناخت صرف تکریم صحابہ اہل بیت الاسلام ہے۔ یہ دونوں شاخیں مل کر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنتی ہیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت اہل بیت کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ شخص جھوٹا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے مگر اس کا دل محبت اہل بیت سے خالی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بلکہ 14 سال کی تاریخ اسلام میں ہمارے کل امام کا طریقہ مسلک مشروب اہل بیت اتار کی محبت میں یہی رہا ہے۔ اہل سنت کے چاروں عام فرقہ امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی ہے۔ وہ شخص جو محبت محمود اہل بیت میں کم ہے، کمزور ہے یا ناقص ہے، وہ نہ حنفی ہے، نہ مالکی، نہ شافعی اور نہ حنبلی ہے، ابھی ہم کم محبت کرتے ہیں اہل بیت سے۔ ہم نے کیا ہی کیا ان کے لیے؟ ہم لوگ تو بس باتیں کرتے ہیں، فقط باتیں۔ باتوں سے تو محبت ظاہر نہیں ہوتی نا، ہمارا دل و دماغ، ہماری روح ان کی محبت میں سرشار ہی نہیں ہوئی تو کہاں کی محبت، کیسی محبت؟ وہ ماں بہن اور ماں کو دیکھتا ہوا بول رہا تھا، وہ دونوں ماں بیٹی آج ایک اہل بیت کے عاشق کو دیکھ رہی تھی۔ وہ عاشق جو ایک لڑکی سے عشق کرتا ہے تو پوری پوری رات اس کی محبت میں روتا ہے، سکھتا ہے، دیوانہ بن جاتا ہے، تو جو وہی عشق اس لڑکی کے عشق کے اہل بیت کی خاک بھی سمجھتا تو اس کے اہل بیت کے لیے محبت کی کیا انتہا ہوگی؟ ابھی ہم لوگوں کے لیے اپنے فرقے بنا رکھے ہیں، ہر فرقہ جب تک اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا، ان کی محبت میں مست ملنگ نہیں ہوگا تو وہ کبھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، میں اس کو ایک مومن مان ہی نہیں سکتا۔ ابھی میں آپ کی سنی فرقے کی زبانی اہل بیت کی محبت بتاتا ہوں۔ آج کل کے لوگ مجھے جیسے جاہل لوگوں کو پتہ ہی کیا کہ محبت کا کوئی حسین ابن علی کا نام لے گا تو اس کو شیعہ کہا جائے گا۔ میں کہتا ہوں اپنی تاریخ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ تاریخ ان کے بڑوں نے لکھی ہے، جن کو وہ مانتے ہیں، جن کو مان کر وہ اپنا فقہ بناتے ہیں۔ اہل بیت سے محبت تو اہل سنت ہے۔ میں آپ کو اہل سنت کی کچھ ہی اماموں کا بتاتا ہوں، انہوں نے کس قدر اہل بیت سے محبت کی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک روایت کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ گئے تو سیدنا امام عبدالاکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا، آپ کی حرمت اور تنظیم و تکریم میرے اوپر اس طرح واجب ہے جس طرح صحابہ کرام پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تنظیم و تکریم واجب ہے۔ یعنی جو تنظیم و تکریم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتے تھے، میں اسی طرح وہ تنظیم آپ کی کرتا ہوں، کیونکہ آپ کی حرمت و تنظیم اور محبت و معدود میں مجھے حرمت و تنظیم اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہے۔ ازاں سید امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو درج الامام اہل بیت اطہار کے سامنے زبان کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ امام زید بن علی یعنی امام زین العابدین کے بیٹے اور امام حسین کے پوتے، امام عبداللہ بن علی یعنی امام زین العابدین کے بیٹے اور سیدنا امام حسین کے پوتے، امام عبداللہ بن حسن المسانی، امام عبداللہ اکمل، امام حسن المسال، امام حسن کے مجتبیٰ کے بڑ پوتے، امام حسن بن زیدی بن امام حسن مجتبیٰ، حسن محمد بن حنیف، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے پوتے، امام جعفر بن تمام بن عباس بن عبد المطلب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے پوتے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اہل بیت اطہار کے 9 امایات تھے اور آپ نے ہر ایک کے پاس جا کر دعائیں تعلیمات
طے کی ہے۔ امام اطہار اہل بیت میں سے جو امام بھی بنو امیہ یا بنو عباس کی ظالمانہ حکومت یا کسی حکمران کے خلاف خروج کرتے، آپ فنی طور پر اپنے تلماذ کے ذریعے 12,000 درہم تک بطور نذرانہ ائمہ اطہار اہل بیت کی خدمت میں بھیجتے۔ آپ نے چیف جسٹس بننے کی فرمانوں کی طرف سے دی جانے والی پیشکش کو قبول نہ کیا۔ اس کو بہانہ بنا کر آپ کو قید میں ڈال دیا گیا، حتیٰ کہ آپ کے جنازہ بھی قید خانہ سے نکلا۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے چیف جسٹس بننا قبول نہیں کیا تو کیا یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ عمر بھر کی قید کی سزا دی جائے اور جنازہ بھی قید خانے سے نکلے؟ دراصل یہ حکمرانوں کا بہانہ تھا کہ ہمارا حکم نہ ماننا اور چیف جسٹس کا عہد قبول نہ کیا۔ سبب یہ تھا کہ حکمران جانتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گھر بیٹھ کر اہل بیت کے ہر شہزادے کی خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت و معدت کا اظہار کرتے ہیں، لہذا ان کی محبت اہل بیت کی سزا دی جائے۔ بس آپ نے محبت اہل بیت میں شہادت پائی، آپ ہی ان لوگوں نے اہل بیت کے لیے اپنی جانوں کے نذار پیش کی۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں؟ اس کو شیعہ اور کافر کہہ دیتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور محبت اہل بیت۔ امام مالک رحمۃ اللہ اور اہل بیت کے اطہار سے شدید محبت تھی۔ حضرت امام جعفر عنہ جیسی ہستیوں کے پاس اگر کوئی مسئلہ پوچھنے جاتا تو فرماتے، ملک کے پاس چلے جاؤ، اہل بیت کا علم اس کے پاس ہے۔ آپ کل ائمہ اہل بیت کے شاگرد تھے، ان کی محبت میں فنا تھے۔ ایک طلاق کے مسئلے کا بہانہ بنا کر بنو عباس کے حکمرانوں نے ان کی محبت اہل بیت کی سزا دی، یہاں تک کہ ان کی سر اور داڑھی کو منڈوا دیا اور سواری پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گھمایا اور حکم دیا کہ سب کو بتاؤ کہ میں امام مالک ہوں۔ آپ کہتے جاتے، جو مجھے پہچانتا ہے پہچان لے میں کون ہوں، اور جو مجھے ہر سال میں دیکھ کر نہیں پہچان رہا وہ جان لے کہ مالک بن انس ہوں۔ اس واقعے کے بعد آپ 25 سال تک گھر میں گوشہ نشیں ہو کر باہر نہیں نکلے۔ یہ دور بنو امیہ اور بنو عباس کے حکمرانوں کا تھا، جہاں ائمہ بیت اطہار کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا۔ بنو عباس نے اہل بیت کے نام پر حکومت پر قبضہ کر لیا اور پھر چن کے ایک اہل بیت کے امام اور اہل بیت کے محب کو شہید کیا۔ بنو عباس کا تعلق چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ تھا، لہذا اس تعلق کی وجہ سے یہ ائمہ کرام ان سے محبت بھی کرتے۔ ان کے ایمان اور محبت مدد کا یہ علم تھا کہ بنو عباس ان پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑتے، مگر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ان کو حاصل نسبت کی وجہ سے معاف کر دیتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو عباسی خلیفہ جعفر بن سلیمان عباسی کے حکم پر جب کوڑے مارے جاتے تو آپ بے ہوش ہو جاتے، جب ہوش میں آتے تو کہتے، لوگوں گواہ ہو جاؤ، باری تعالیٰ نے میں نے کوڑے مارنے اور مارنے والوں کو معاف کر دیا۔ جو ہی ہوش میں آتا پہلا جملہ یہی بولتے کہ میں نے معاف کر دیا، پھر کوڑے لگتے، پھر کوڑے کھا کر بے ہوش ہو کرتے، مگر ہوش میں آتے کر دیتے۔ ذرا سوچئے ان ائمہ کرام کی حمادت، محبت، نسبت اور حرمت اہل بیت کا کیا عالم تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا کتنا بڑا ظلم آپ کی ذات کے ساتھ ہوا، اگر آپ جو ہی ہوش میں آتے تو کہتے کہ معاف کر دیا، ایسا کیوں کرتے؟ انہوں نے کہا، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کوڑے کھاتے کھاتے میں مر جاؤں گا، ساتھ ہی ساتھ معاف اس لیے کرتا جا رہا ہوں بے شک مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، مگر یہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے خاندان میں سے ہیں۔ میں نہیں چاہتا قیامت کے دن میری وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے خاندان کا کوئی فرد دوزخ میں جائے، بے شک اس نے ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو، مگر میں اس کا سبب نہ بنوں۔ اتنی ہوش میں آتی ساتھ ساتھ معاف کرتا جا رہا ہوں۔ اس قدر ظلم و ستم کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ حیا کا تعلق برقرار رکھا، یہ عقیدت اہل سنت امام جماعت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور محبت اہل بیت۔ امام شافعی پر اہل بیت کی محبت معدت کی وجہ سے ملاؤں نے شیعہ اور حزبی ہونے کے فتنے خطوط اور تہمت لگا دی۔ آپ ہی چاروں ائمہ فقہ کی فطرت میں محبت اور محدت اہل بیت تھی، ان کی علم اور ایمان کا خمیر محبت اور محدت اہل بیت سے اٹھا تھا۔ امام شافعی نے اپنے دیوان میں ایک رباعی لکھی، اے اہل بیت، رسول تمہاری محبت اللہ نے قرآن میں فرض کر دی اور اس کا حکم قرآن میں نازل ہے۔ اے اہل بیت، تمہاری عظمت اور تمہاری مکانات کی بلندی کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ جو تم پر درود نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ دوسرے مقام پر ہے، اگر اہل بیت سے محبت کرنے کا نام راضی شیعہ تو سارا جہان جان لے کے شیعہ ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور محبت اہل بیت۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ آپ یزید کے بارے میں کیا حکم کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، جو فتویٰ دیا وفاق عالم میں آج باز گو
میرے نزدیک یزید کافر ہے۔ آپ کے صاحبزادے عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اس روایت کیا اور کثیر کتاب میں آج تک بلا اتفاق امام شافعی کا فتویٰ یزید پر آج تک قائم ہے۔ آپ کی محبت اور محبت بھی اہل بیت کے ساتھ لاجواب تھی۔ ان ساری باتوں کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اہل سنت کہلاتے ہیں تو محبت اہل محدث سے گھبراتے کیوں ہیں؟ اس لیے بعض خارج العالمین لوگ بعض فتنہ پرواز شرط آپ کو شیعہ کہہ دیں۔ شیعہ کہہ دینے سے کہ آپ شیعہ ہو جائیں گے۔ کوئی کسی کو کہہ دے تم ہندو ہوگے تو کیسے فتنہ کہنے سے وہ ہندو ہو جائے گا۔ کئی ہندو شاعرہ نے نعتیں لکھی ہیں، کوئی کہتے کہ وہ مسلمان ہو گئے تو کیا اتنا کہنے سے وہ مسلمان ہو گیا؟ یہ کچھ فتنہ پروار ہے جن کا ایجنٹ اخراجات کیا کو فروغ دینا ہے، اور جن کا ایجنٹ محبت و دعوے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت اہل بیت کو ختم کرنا ہے۔ اگر وہ اہل بیت کے ذکر اور ذکر حسین کو تانا دیتے ہیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ تم شیعہ ہو گئے تو ان کے پروپیگنڈا پر لعنت ہوگی۔ قیامت کے دن محفوظ ہوگا، کس کے پروپیگنڈا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی نسبت اور اہل بیت کے ساتھ تعلق کی پختی میں ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ کسی پروپیگنڈا کے ڈر سے چپ کر کے بیٹھتے ہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا ذکر چھوڑ کر؟ جب امام مالک نے کوڑے کھا کر ان کی محبت میں راہ نہیں چھوڑی، امام اعظم نے جنازہ جیل سے اٹھایا مگر محبت نہیں چھوڑی، امام شافعی پر راضی شیعہ ہونے کی تہمت لگی مگر محبت نہیں چھوڑی، امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے فتویٰ دیا محبت نہیں چھوڑی، تو پھر ہم کیوں اہل سنت اور جماعت کا اپنا طریقہ چھوڑتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میری بیٹی تو ٹھیک ہو جائے گی نا؟ ابراہیم صاحب نے ڈاکٹر کو غور سے رپورٹ دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ دیکھیے ابراہیم صاحب، ہمیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کی بیٹی کو بیماری کیا ہے، وہ کومے میں ایسے اچانک کیسے چلی گئی؟ یہ تو بہت کم کیسز میں ہوتا ہے کہ پیشنٹ ایسے کومے میں چلا جائے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی ہے، میری زندگی میں آج تک کبھی کوئی ایسا کیس نہیں آیا ایسے سامنے کہ پیشنٹ بیٹھے بیٹھائے کومے میں جائے۔ دوسرا مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ آپ کی بیٹی کو گردوں کا مسئلہ ہے، اس کی کڈنی بالکل نہیں کام کر رہی، اور مجھے یہ لگتا ہے ہمیں آپریشن کر کے اس کڈنی کو نکالنا ہے، اور ہمیں کومے کی حالت میں آپریشن بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے یہ کڈنی جلد سے جلد نہ نکالی تو ہو سکتا ہے وہ ساتھ والی کڈنی بھی ڈیمیج کر دے۔ اگر دونوں گردے نہ ہوئے تو آپ کو پھر پتہ ہے کہ ایک مریض کو بچانا کتنا مشکل ہے۔ فی الحال ہم بس ان کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ان کو ہر بات تفصیل سے بتا رہا تھا اور وہ ڈوبتے دل کے ساتھ سن رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنا پسینہ صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ فی الحال ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے دعا کے۔ دعا کریں وہ ہوش میں آ جائیں۔ آپ لوگ ان کے پاس بیٹھا کریں، باتیں کیا کریں۔ بے شک وہ بے ہوش ہے مگر آپ کی باتیں وہ سن سکتی ہیں۔ اب ایسا ہی کوئی معجزہ ہی ہو کہ وہ ہوش میں آ جائے، ورنہ ان کو بچانا بہت مشکل ہے۔ فضا کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ نتاشا نے اس کو روتے دیکھتا یہ پوچھا۔ جی میں، وہ ایک دم چونکی اور سامنے دیکھا، اس کے سامنے اس کی کلاس کی ایک لڑکی کھڑی تھی، اس کو تو اندازہ ہی نہیں ہوا وہ کلاس میں بیٹھی اور کب اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ کیا ہوا آپ کو فضا؟ نتاشا کی اس بات پر سامنے بیٹھی مانو نے اس کو دیکھا فوراً اس کے پاس آئی۔ کچھ نہیں یار، وہ جو کب سے ضبط کیے بیٹھی تھی، منہ پہ ہاتھ رکھے اونچا رونے لگی۔ اس کی رونے پر ساری کلاس اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کچھ ہی وقت پہ سب کرسیوں سے اٹھ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یار بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ وہ زرمینہ، اس نے روتے ہوئے بس اتنا ہی کہا اور اس سے آگے کچھ بولا نہیں۔ کیا زرمینہ کے نام پر سب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اس لڑکی کو جو اونچا سکہ لے کے رو رہی تھی۔ کیا ہوا زرمینہ کو؟ فضا سامنے کھڑے مدثر نے اس کے رونے پر حیرت سے پوچھا۔ مدثر ہی نہیں، وہاں ہر کوئی حیران کھڑا تھا، ہر کوئی دوسرے کو دیکھ رہا تھا۔ زرمینہ احمد آباد ہاسپٹل میں کومے کی حالت میں، اس نے روتے روتے ٹکڑوں میں بات کی اور جو ہر بندہ سمجھ گیا، ہر کوئی وہاں ایک سکتے کی حالت میں کھڑا تھا۔ مطلب؟ کچھ وقت بعد مانو نے ایک بار پھر سے پوچھا اور جیسے اس کو حیرت ہوئی، جیسے اس نے کچھ غلط سنا۔ یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دم اچانک کوئی کومے میں کیسے جا سکتا ہے؟ سب اس کی طرف دیکھ کر حیرت سے پوچھ رہے تھے، بات کر رہے تھے۔ ہاں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، میری آج صبح ہی کچھ وقت پہلے اس کے بھائی سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا مجھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہر کوئی پریشان ہوا تھا، جیسے سب کے دل کو چوٹ لگی ہو۔ کلاس فیلو جتنا بھی برا کیوں نہ، جب بھی اس پہ برا وقت آتا ہے سارے اس کے دکھ میں برابر کی شریک ہو جاتے۔ پھر وہ تو تھی زرمینہ کو جو ہر ایک کے دل میں کھیر کی ہوئی تھی، ہر کوئی کی مدد کرتی تھی، ہر ایک کے کام آتی تھی۔ کلاس کی ہر لڑکی اس سے اپنا راز شیئر کرتی اور وہ ان کو اپنے دل کے ایک کونے میں محفوظ کر دیتی، دفن کر دیتی۔ فضا کے پوچھنے پہ وہ اس کو نہیں بتاتی تھی۔ یہ خبر سب کے لیے بہت بڑی تھی۔ آج وہاں موجود ہر کوئی افسر تھا اور ان سب میں ایک ہانیہ بھی تھی جس کی لاکھ اس سے اختلاف سے
مگر اس کو سن کے وہ برداشت نہیں کر سکتی اور دل میں اس کی بہتری کے لیے دعا کرنے لگی۔ رضا آپ مت روئیں، آپ دیکھنا وہ ٹھیک ہو جائے گی بالکل۔ ہانیہ نے اس کے پاس آتے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی اور ہم سب اس کو دیکھنے بھی چلیں گے۔ مدثر نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے کہا اور ہانیہ نے برا سا منہ بنا کر اس کو دیکھا۔ اس کو شدید چڑ تھی اس کا اپنی بات میں بولنا۔